دوستو خواتین و حضرات، اختر جان منگل بہت بڑی غیر حاضری کے بعد آئے تھے آج پارلیمنٹ، اور وہ چاہتے بھی تھے اور اسپیکر صاحب بھی وہ کر رہے تھے کہ ان کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اجازت ملے گی۔ بہرحال کچھ غلط فہمی ہوئی، کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا فورم، تو اختر جان آپ سے میں صرف ان کی سپورٹ میں ساتھ اٹھانے آیا ہوں، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ بڑی مدت کے بعد میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آؤں گا، اور بلوچستان کے جو جمع مسائل ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگ ان مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، ان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور اپنا ایک اٹل فیصلہ بھی آج پارلیمنٹ کے سامنے سنا دوں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے معاملے پہ لوگوں کی دلچسپی، وہ معاملات جنہوں پہ خود پارلیمنٹیرین نے کہا جی بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں ان کی باتوں کو صحیح کرانے کی کوشش کروں گا کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا، بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس میں آپ لوگ فرق کریں۔ آج ایوان میں ان کو جب پتہ چلا، میں نے کل اسپیکر سے یہ بات کی تھی کہ 4-5 مہینے کی غیر حاضری کے بعد اور اس دوران بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، بلوچستان میں بہت سا خون بہا چکا ہے، غریبوں کا خون بہا چکا ہے، مظلوموں کا خون بہا چکا ہے۔ کم سے کم اس مسئلے پر ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے حکمران اور ہمارا ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس گمبھیر مسئلے پر وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلاتے، نیشنل اسمبلی کا ایک اجلاس بلاتے، اس میں یہ مسئلے زیر بحث آتے، لیکن نہیں۔ پتہ نہیں میری اور خان صاحب کی باتیں اور شکلیں جو ہیں ان کو پسند نہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا تھا پوائنٹ آف آرڈر پر خان صاحب نے جب بات کرنا شروع کی تو تمام میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا۔ خان صاحب تو اب آئے ہیں، میں تو 2018 سے جو یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ اگر میرا مقصد بھی یہ تھا کہ اسپیکر کے سامنے، حکومت کے سامنے اپنا نقطہ رکھنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میری باتوں پر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہے تو میری باتیں آپ تحمل سے سنیں۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی ہے تو جو سزا آپ دے سکتے ہیں مجھے دیں، چاہے بیچ چوک پر سی ٹی ڈی کے ہاتھوں میرا انکاؤنٹر کریں، چاہے اس ایوان کے جس کا میں ممبر ہوں اب تک، اس کی چھت پر خداوند تعالیٰ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے لٹکا کر جتنی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں تسکین پہنچائیں، جتنے دن تک۔ لیکن آخر میں جب ان کے دل کی تسکین پوری ہو جائے تو میری لاش میری اس مٹی کے سپرد کر دے، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بلوچستان آج سے نہیں جل رہا۔ بلوچستان یہ نہ سمجھے کہ میرے کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا، کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا، نیب یا سپریم کورٹ کی عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا۔
لاٹھی چارج، تھانوں میں ان کو بند کیا گیا، سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا. نگراں حکومت، جس کو وہ نگراں کہتے تھے، میں اس کو روز اول سے انڈرٹیکر، جس کو کیئر ٹیکر کہتے تھے، میں اس کو انڈرٹیکر کہتا تھا. انڈرٹیکر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، گوکھرن، جو قبر کھودتے ہیں. اور اسی انڈرٹیکر گورنمنٹ نے 2024 کے الیکشن میں پاکستانی پارلیمنٹ سسٹم کی اور پاکستانی آئین کی جو ہے قبر کھود دی تھی. لیکن بڑے شوق سے لوگ اس قبر پر جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں. بڑے دھوم دھام سے پاکستان کی آئین، پاکستان کے وجود، پاکستان کے الیکشن سسٹم کی قبر پر انہوں نے پھول چڑھائے. یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں، یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے. کہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں، کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا، ہم ان سے بات کریں گے. یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں. سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں پہ آئین بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں جمہوریت بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار. اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کوئٹہ میں بلائی گئی، ہمیں دعوت دی گئی تھی. اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ 75 سالوں میں ہم آپ کو وہ سمجھا نہ سکے، یا تو پھر ہمارے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں، یا پھر آنکھ عقل سے جو ہے عیار نکلے ہوئے. میں نے ان باتوں کی نشاندہی جو آج بلوچستان کے حالات ہیں، کئی سال پہلے ان کی نشاندہی کی تھی کہ جی بلوچستان جل رہا ہے. لیکن نہرو میاں جو ہے یہاں پہ بانسریاں بجاتے تھے. میں کہہ رہا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں. میں خود تقریر تو میں بڑی لمبی چوڑی کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے. خود اس ریاست سے، اس ریاست کے اداروں سے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے جو بھی ہوں، جو آج اپوزیشن میں ہیں یا جو اقتدار میں ہیں، یا کل جو اپوزیشن میں تھیں آج اقتدار میں ہیں، میں مایوسی کے اس حد تک اب پہنچ چکا ہوں. چاہے اس ملک کا آئین، خان صاحب میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ شاید ابھی تک اس امید سے ہیں کہ اس سسٹم سے، اس پارلیمنٹ سے، ان پولیٹیکل پارٹیوں سے ہمیں کچھ ملے گا. میں ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ان کو اپنے اس آئین کو مضبوط کرنے میں جو ہے ان کو خداوند تعالیٰ جو ہے ان کو اور حوصلہ اور صبر دے. آپ یہ بتائیں، ہم نے اس ملک کے کون سے ان اداروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے؟ عدلیہ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، پارلیمنٹ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، حکومتوں کی دہلیز تک ہم گئے، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی، میڈیا پہ بات ہم نے کرنے کی کوشش کی، احتجاج ہم نے کیے، ہڑتالیں ہم نے کی، جلسے جلوس ہم نے کیے، لیکن کسی کو سمجھنے کی
زحمت ہی نہیں کی. تو ہمارے پاس اب راستہ کون سا بچ جاتا ہے؟ کون سا راستہ ہم اپنائیں؟ آئین ہمارا بنایا نہیں، آپ لوگوں کا بنایا ہوا تھا. آپ نے ہمیں بیلا اٹھا کر اس بات کی تسلی دی کہ یہ آئین جو ہے آپ کا گارنٹر ہوگا. ہم اس خوش فہمی میں رہے، اور جس کے نتیجے میں جو آئین کے بنانے والد تھے، جو خالق تھے، وہ نہ اس آئین کو بچا سکے نہ اپنے آپ کو بچا سکے. جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئٹہ میں آ کر اختر مینگل ان کو یاد آتا ہے، اس کے ساتھ معاہدات طے کرتے ہیں. جب 4 ووٹوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل ان کی نیگوشیشن کمیٹی کا جو ہے چیئرمین مقرر کر دیا جاتا ہے. جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر جہاں پر کمیونیکیشن، بلوچستان کے علاقوں میں کمیونیکیشن سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں سے اختر مینگل کو وہ ڈھونڈ نکالتی ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو خان صاحب کو جو ہے نا تحفظ آئین پاکستان کا جو ہے چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے ان کو تو خان صاحب کو اخوان امور کے لیے اس کو نامزد کیا جاتا ہے. جب ضرورت نہیں تو پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم 2 اکٹھے کھڑے ہیں، نہ یہاں پہ پی ہے، نہ یہاں پہ ٹی ہے، نہ یہاں پہ این ہے، نہ یہاں پہ نون ہے. اور مجھے اس بات، ان کی اس حرکت سے مجھے انتہائی دلی خوشی ہوئی. جو مجھ جیسے بدبخت یا عقل سے عاری ابھی تک امید رکھے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے مدعاؤں، ہمارے درد کے مدعا ہوں گے، یہ غلط انہوں نے آج خود ثابت کیا. کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہوا بڑے ہی دل خراش واقعہ تھا، جس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئی. لیکن یہ نوبت آئی کیسے بھائی؟ میں نے اس وقت 2022 کے الیکشن میں کہا تھا کہ جو نفرت کے بیج آپ لوگ بول رہے ہیں وہ اس حد تک آگے جا رہی ہے، پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور آج وہ وقت آ گیا ہے. اب بلوچستان میں آپ پھر ایک ملٹری آپریشن، پہلے والا ملٹری آپریشن آپ نے ختم کب کیا تھا؟ آپ یہاں پر میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 میں جو ملٹری آپریشن شروع کیا گیا تھا، جمہوریت کے لبادے میں اڑا ہوا، اس ملٹری آپریشن کو ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر ختم کیا اور عام معافی کا اعلان کیا. لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو ملٹری آپریشن شروع ہوا، آپ اپنی میڈیا کی رپورٹیں دیکھیں، آپ ان اخباروں کہ جو آرکائیو میں جا کے دیکھیں، اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس میں نگراں آئے، اس میں چند مدت کے لیے حکومتیں بنی گئی. کسی ایک نے اعلان نہیں کیا کہ جی بلوچستان میں ملٹری آپریشن ختم کر کے ہم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. تو اب دوسرا ملٹری آپریشن آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے والے ملٹری آپریشن کو آپ نے ختم ہی نہیں کیا، وہ تو جاری ہے. یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے یہ اسی ملٹری آپریشن کا جو خمیزہ ہے آپ لوگ بھگت رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا دل نہیں پڑا. ملٹری آپریشن کے بہانے آپ وہ لوگ جو مسنگ ہیں ان کی لاشیں جو ہیں آپ جا کے کسی چوراہے پر پھینک دیں گے، کسی سڑک کے کنارے پھینک دیں گے، جو ابھی کیا. 25 اگست کو جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، ان کے استقبال کے لیے میرے اپنے حلقے سے 4 نوجوانوں کی لاشیں پھینک دی گئی. کہتے جی انکاؤنٹر میں مارے گئے. عجیب انکاؤنٹر ہے. اس بچے کی آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، لٹرلی اس کی آنکھیں نکالی ہوئی ٹارچر کر کے. اب وہ جو ہے نا وہ بغیر آنکھوں کے جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا. کچھ شرم تو کرو. وہ کہتے ہیں نا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. نہ یہاں پہ شرم دکھتی ہے ہمیں، نہ یہاں حیا دکھتی ہے.
جن کے خلاف آپ ملٹری آپریشن، میں نے اس 2022 کے الیکشن میں کہا تھا، ان کے پیچھے آپ جا نہیں سکتے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ گٹس ٹو فائٹ ود دیم. کون سی جنگیں آپ نے لوگوں نے لڑی ہے؟ سوائے پاکستان کو فتح کرنے کی آپ نے کوئی جنگ نہ لڑی ہے نہ جیتی ہے. 70 کی جنگ آپ دنیا میں واحد، دنیا کی ملٹری تاریخ میں وہ نام آپ نے اپنا بنایا ہے جس میں 90,000 فوجیوں نے جو ہتھیار پھینکے تھے. وہ جنگ آپ نے جیتی تھی کیا؟ اس ثانیے پر میاں نواز شریف جا کے ڈھاکہ میں معافیاں مانگتے ہیں، بڑے میاں جا کے معافیاں مانگتے ہیں، لیکن چھوٹے میاں مجیب کے مجسمے کو گرانے پر جو ہے شادیانے بجاتے ہیں. تو دونوں بھائیوں میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. شاید آپ کسی اور کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں، لیکن بھائیوں میں بھی مجھے اتفاق نظر نہیں آ رہا. اور بلوچستان میں ایک حوالدار ذہنیت کا کہ بندے کو آپ نے جو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ لٹرلی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ کو پولیٹیشین نہیں لگے گا، ایسا لگے گا کوئی آئی کا حوالدار بیٹھا ہوا ہے. اور ایک ایس ایچ او کے ذہنیت کے بندے کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا کہ جی یہ سب جو ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. مرکزی جی مرکزی وہ تو بڑھ گیا، صوبے والا تو بڑھ گیا، ایس ایچ او کی مار ہے. بھائی میرے عقل کے ناخن لو. جنرل مشرف وہ کوئی ایس ایچ او تھا؟ اس کے بعد جو جنرل آئے یہ سب ایس ایچ او ہیں. انہوں نے تو اپنی حد الوسع کوشش کر کے ان کو ختم نہیں کر سکے، ان میں اضافہ کیا آپ لوگوں نے. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں انسرجنسی جو کبھی کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ایک علاقے میں تھی، آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی. اور مجھے یہ پتہ ہے دونوں جو سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو، وہ ان کو اپنا سمجھتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، ایک کہتے ہیں وہ وزیر داخلہ ہمارا ہے. ان کو بھی پتہ ہے یہ ان کے نہیں، لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ان کا اگر سیاسی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے، سیاسی ڈی این اے ٹیسٹ ان دونوں حضرات کا کیا جائے تو آپ کو اس میں سے جو ہے نا کافی پرانے اور نئے جو ہے نا ان کی وراثت کے جو ہے سیاسی وراثت کے آپ کو نشانیاں ملیں گی. فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کا ہمیں علم ہو چکا تھا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی آپ سے لوگ ناراض ہیں. میں نے کون لوگ؟ نام نہیں لیتا، شاید آپ لوگ بھی سینسر کر دیں تو وہ ایک جملہ میں استعمال کروں گا، خلائی مخلوق. اس پر تو سینسر نہیں ہے، میاں صاحب کا تخلیق کردہ لفظ ہے نا خلائی مخلوق. خلائی مخلوق آپ سے ناراض ہیں. تو میں نے بولا بھائی کیوں، کیا گناہ کیا میں؟ کہتا ہے آپ سخت تقریریں کرتے ہیں. اچھا بھائی، تو پھر میں نے کہا اب کے الیکشن میں مشکل سے آپ کو ایک آدھ سیٹ ملے. اور وہی ہوا. 8 فروری کے الیکشن میں ہوائیں جو چلیں، کبھی الیکشن یہاں پر پارلیمانی ہواؤں سے نہیں چلتی، آئین کی جھونکے سے نہیں چلتی. یہاں پہ کبھی فیض آباد کی سخت یخ سردیوں سے چلتی ہیں، تو کبھی فیصل آباد کی لو کے حوالے سے جو یہاں پہ الیکشن کے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں. آپ سمجھے ہوں گے فیض آباد اور فیصل آباد. یہاں پر اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں وہ جب اسپیکر تھے، میں نے علی محمد خان صاحب نے ایک تجاویز پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی کہ وہ بلوچستان، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اس میں نمائندگی ہوگی. وہ جائیں گے بلوچستان، وہ بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں گے، تمام مقطع فکر کے لوگوں سے، پولیٹیکل پارٹیوں سے،
ان سے بات چیت کریں گے. یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ فیڈریشن کے لوگوں سے بات کریں, آپ مزدور ٹریڈ یونین سے جا کے بات کریں, آپ وکلاؤں سے جا کے بات کریں کہ جی بلوچستان کا آخر مسئلہ کیا ہے. کیونکہ ہم جب بھی یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. اب وہ کی ہمیں پتہ نہیں وہ تالے والی کی ہے یا کون سی کی ہے, وہ ابھی تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکے. تو یہ کمیٹی بنائی گئی, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر اس وقت جب عمران خان تھے اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی, اس کی ایک میٹنگ تک نہیں بلائی, جس کی وجہ سے ہم نے پھر پی ٹی آئی کی اس حکومت کو خیر بات کہہ دیا. آپ بھی مجھے بتائیں, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اس دوران اسمبلی میں نے کوئی غیر آئینی بات کی کہ جی میں اس آئین کو نہیں مانتا؟ میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کی تھی جس سے خلائی مخلوق ناراض تھی؟ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ, یہاں پہ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وہ تربیت نہیں دی کہ کسی کو ہم گالیاں دیں. ہم نے مخالفت کی ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے, وہ اسمبلی میں بھی کی ہے, آج مجبوراً آپ کے سامنے بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے کسی کو نہ برا بھلا کہا, نہ ہی ہم نے کوئی غیر مہذب الفاظ استعمال کیے. ہماری اردو اتنی صحیح نہیں ہے, اتنی بہتر اردو ہم نہیں بول سکتے, لیکن کوشش یہ کی کہ الفاظوں کا چناؤ اچھے انداز میں کریں کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب ہم تقریریں کرتے تھے لوگ اپنا وقت ہمیں دیتے تھے کہ جی ہمارا وقت بھی ان کو دیں. لوگ وہ ممبران جو اس وقت اسمبلی میں تھے ڈیسک بجا بجا کر, ابھی بھی جا کے ان ڈیسکوں پر آپ ان کے فنگر پرنٹ لیں, شاید اگر صفائی نہیں ہوئی ان کے فنگر پرنٹ بھی ملیں گے آپ کو. وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری مظلومیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری بے بسی کا تماشا بنا رہے ہیں. اگر اس کی سزا ہمیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی جاتی ہے, کم سے کم ان کو بھی تو یہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ آ کے گلے ملتے تھے کہ واہ آج کیا بات کر لیا آپ نے. آج بھی جب بلوچستان کا مسئلہ چڑھا سب آج بھی ہم بیٹھے ہوئے آپ کو سننے کے لیے. جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, خان صاحب صرف بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا, کوئی اسپیکر بن گیا, جو وقت ہمیں دیتے تھے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا. ہم نے تو اپنی سزا کاٹ لی, ان کو ابھی تک شاید سزا نہیں ملی. بہرحال